بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ کر بستر کے نیچے رکھ کر آپ سو جاؤ گے۔ صبح بستر اٹھا کر دیکھے 5 کروڑ بستر کے نیچے ہوں گے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ کر سو جایا کرو، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد تسبیح کو بستر کے نیچے رکھ کر سو جایا کرو۔ صبح جب اٹھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے بستر کے نیچے سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس تسبیح کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میں تھک چکا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ پاک وہاں سے رستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لاتی ہے جس کی اولاد خواہش کرتا ہے، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیز بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ وہ اپنی اولاد کو ہر سکھ دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کی ضرورتوں کو کیسے پورا نہیں کرے گا؟ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے، تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے، جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگے، جب بھی تکالیف حالات آپ کو گھیرنے لگے، تو کچھ اور نہ کرو، صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائشیں مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں، اور آزمائش اللہ من پسند شخص پر ڈالتا ہے، اور اس کی من پسند چیز سے شروع کرتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب آپ ہر مشکل پریشانی دکھ سکھ میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہر مشکل کا حل بھی خود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اسی کو پکارا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو، اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو، پھر یہ تسبیح اپنے بستر کے نیچے رکھ کر سو جایا کرو۔ یقین جانو رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا، اگر آپ میرے اللہ سے 5 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک جو بڑا ہی مہربان رب ہے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم پر برے دن آ جاتے ہیں تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہو جاتے ہیں،
ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلی پر پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پر اچھا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جو ہزاروں والا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لاکھوں والا کروڑوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دولت میں عزت نہیں ہوتی۔ وہ دولت ایسے کروڑوں میں خرچ ہو جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، بیماریوں کی نظر، یا اور گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو، برکت والا، سکون والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت، تنگ دستی نہ ہو۔ تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو، سب سے پہلے آپ لوگوں نے وضو کر لینا ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور اس تسبیح پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اسی تسبیح پر 100 مرتبہ یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی یہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اسی تسبیح پر یا اللہ یا مغنی، یا اللہ یا مغنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایک تسبیح ان تینوں وظائف کی کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے بستر کے نیچے رکھ لینی ہے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کے سو جانا ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وضو کی حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے اہتمام لازمی کریں، اور ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ والسلام۔